اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ آج کے درس میں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ کے درمیان کیا خوبصورت ربط، تعلق اور جوڑ ہے وہ عرض کیا جائے گا، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کی مختصر تفسیر، مطلب عرض کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ کے درمیان ربط، تعلق، خوبصورت جوڑ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا اور برکت والا عمل ہے، اور شیطان اس عظیم و شان عمل سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھ لو۔ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی تو گویا شیطان کے شر سے حفاظت ہو گئی۔ جب شیطان کے شر سے حفاظت ہو گئی اور بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا تو اس نعمت پر شکر لازم ہو گیا، لہذا اب بطور شکریہ کے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا ربط، تعلق اور ان کا آپس میں خوبصورت جوڑ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھا تو اللہ جل جلالہ کے نام مبارک کا جب ذکر آیا تو اس کی پہچان کا شوق پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی اجمالی پہچان کرائی گئی۔ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی تفصیلی پہچان کرائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر اور مطلب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا، کلام کا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے کیا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی گھر کی تعریف کرتے ہیں تو یہ در حقیقت گھر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، تو اسی طرح کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور ہر نعمت، خوبی، کمال اور ہنر کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی وجہ سے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آدمی رب کے مفہوم کو سمجھ لے تو کبھی بھی شرک کے قریب نہ جائے۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تربیت کے لیے جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا جب سب چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کا ساجی، ہمسر، شریک اور حصے دار ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ فرمایا۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کی تعریف یہ ہے ما یعلم بہ الشیء، ما یعلم بہ الصانع،
یعنی وہ چیز جس کے ذریعے بنانے والے کا علم ہو جائے، جو چیز اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرے، جو چیز اپنے بنانے والے کی دلیل ہو، تو وہ عالم کہلاتی ہے۔ اور عالم کا مصداق کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کل ما سوی اللہ فہو عالم، کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے وہ ساری کی ساری عالم کا مصداق ہے، عالم میں داخل ہے۔ اب عالم کتنے ہیں، جہان کتنے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 کی تعداد پر مشتمل ہے۔ اور امام تفسیر امام مقاتل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں جہانوں کی تعداد 80,000 کے عدد پر مشتمل ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، عالم کی، جہانوں کی اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، کہاں پر ہے، کتنی تعداد میں ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور عالمین جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ تمام جہانوں کو داخل ہے، اس میں ساری کی ساری مخلوقات داخل ہے، انسان ہوں، جانور ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، غرضے کے جتنا بھی نظام کائنات ہے وہ سارا کا سارا عالمین کے اندر داخل ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن اور عمل قرآن نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔